اور پہلے ہم سنا کرتے تھے ایک صاحب کے بارے میں، کہتے تھے کہ وہ اتنے متقی ہے، اتنے پرہیزگار ہیں کہ وہ اجنبی عورت کو دیکھتے نہیں۔ اور لوگ کہا کرتے تھے، ہم لوگوں سے سنتے تھے کہ ایک مرتبہ ان صاحب نے ایک اجنبی عورت کو اچانک اس پر نظر پڑ گئی، ایک اجنبی عورت پر اس کی نظر اچانک پڑ گئی، کتنے ہزاروں حدیثیں وہ بھول گئے۔ آج انہی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اجنبی عورتوں کے ساتھ ہنسی بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اس زمانے میں حدیثیں بھول جایا کرتے تھے، آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا نے سب کو جو ہے برہنہ کر دیا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، کسی پر تنقید مقصود نہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عالم، مفتی، خطیب یا میرے عمل کو اپنے لیے دلیل نہ بنا لے۔ ہمارا عمل، کسی عالم کا عمل، کسی مفتی کا، کسی مقرر کا، کسی خطیب کا عمل، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال ہیں۔ ہمارے لیے دلیل صحابہ کی اقوال، صحابہ کی افعال تو بن سکتے ہیں، لیکن بعد کا کوئی شخص آتا ہے، چاہے وہ اس کی جتنی بھی خدمات ہو، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، لیکن اگر وہ غلط کام کرے گا، اس کا وہ غلط کام ہمارے لیے دلیل اور حجت کبھی نہیں بن سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، اجنبی عورت کے ہاتھ کو۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ ممتحنہ کی کہ اے پیغمبر، اے نبی، جب آپ کے پاس عورتیں آئیں گی بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، آپ نے ان کے سامنے یہ شرطیں رکھنی ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ بیعت کرنی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایمان والی عورتوں کو بیعت کرایا ہے، لیکن آپ نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اپنا ہاتھ عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جب اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اجنبی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں لگاتے، تو میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے، آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ لگائیں؟ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اجنبی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیں، کسی اجنبی عورت کے سر کے اوپر ہم اپنے ہاتھ کو رکھ لیں؟ جب اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیات جب نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئی، بیعت کرنا چاہیں، وہ ایمان لانا چاہیں، تو آپ نے یہ شرطیں ان کے سامنے رکھنی ہے کہ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، بہتان اور تہمت نہیں لگانی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیعت کی، لیکن اللہ کے رسول کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ لگا نہیں۔ یہ اصول ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ضابطہ بتا دیا اور یہ بات بتا دی کہ جب اللہ کے رسول کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا تو کسی اور کے لیے کبھی جائز نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہاتھ عورت کے ہاتھ کو لگے، یہ اس کے لیے کبھی جائز نہیں۔ کوئی عورت بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ زبانی بیعت کرا سکتے ہیں، زبانی گفتگو اس سے کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہے، لیکن اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آئے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عورت اجنبی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں۔ شوہر کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے یہ جائز ہے، بہن کے ہاتھ کے ساتھ لگے یہ جائز ہے، ماں کے ہاتھ کے ساتھ، پھپھی، خالہ، بانجی، بھتیجی، اس کے ہاتھ کے ساتھ تو لگنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اس کے محارم ہیں۔ لیکن جو آپ کی محارم نہیں، اجنبی عورت ہے، چاہے وہ آپ کی چاچی ہے، چاہے وہ آپ کی مامی ہے، چاہے وہ ماموں کی بیٹی ہے، چاچا کی بیٹی ہے، تایا کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا، اس سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ آج جتنا بھی بڑا خطیب کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ لگاتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ عمل اس کا کبھی جائز نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی لاکھوں خدمات ہو، اس کی ڈھیر ساری خدمات کیوں نہ ہو۔
کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، خطیب ہے، کوئی مقرر ہے، واعظ ہے، اس نے بہت اچھی خدمات دی ہے، اس نے لوگوں تک دین پہنچایا ہے، دین کی خدمت کی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، احادیث کی تعلیم دی ہے، لیکن اگر وہ عالم، وہ خطیب، وہ مقرر، وہ مفتی، وہ دانشور اگر وہ کسی اجنبی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یا وہ کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو یہ کبھی ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا، یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا نہیں، اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ کبھی ہاتھ ملایا نہیں۔ ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، ہمارے لیے دلیل نبی کا فرمان ہے، نبی کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے، اجتہاد کو، قیاس کو بھی ہم مانتے ہیں، اجتہادات کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن صحابہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد، قرآن اور سنت کے بعد کوئی عام آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس کا عمل ہمارے لیے کبھی دلیل نہیں بن سکتا۔